قوم عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ محفوظ رہے انہی کی نسلوں کو قوم سمود کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا۔ قوم عاد کی طرح قوم سمود بھی پہاڑوں کو کاٹ کر خوبصورت عمارت بنانے میں ماہر تھی۔ یہ ہنر انہیں وراثت میں ملا تھا۔ اپنے اس ہنر کے گھمنڈ اور شیطان کے وسوسوں میں آ کر قوم سمود سرکش اور بت پرستی کا شکار ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو ایک اللہ پر ایمان لانے اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دی، تو ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا اور ان کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کے انکار کے باوجود بھی آپ مسلسل دعوت دیتے رہے اور ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے قوموں کے سرداروں نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا، اس صورت میں ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ قوموں کے سرداروں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ پتھریلی چٹان میں سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو نکال دیں، یعنی کہ گربھوتی اونٹنی کو ایک چٹان میں سے نکال دیں، اس کا رنگ سرخ ہونا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کر کے وہ لوگ الگ بیٹھ گئے اور مذاق اڑانے لگے۔ ایک دن سب لوگ چٹان کے قریب جمع ہوئے، پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ زمین پر زلزلہ طری ہوا، ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان پھٹی اور اس میں سے ویسی ہی اونٹنی نکلی جیسا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی میں ایسی اونٹنی کبھی نہیں دیکھی تھی، اس میں تمام صفات موجود تھی جن کا ذکر ان لوگوں نے کیا تھا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں سن لو، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم پانی پیو گے۔ پھر قوموں کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ اونٹنی ہمارا سارا پانی پی جاتی ہے اور ہمارے جانور اس سے خوفزدہ رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو کیوں نہ ہم اس سے چھٹکارا پایا جائے۔ آخر انہوں نے ایک آدمی منتخب کیا جو بہت بدبخت تھا اور اس کا نام تھا ادار۔ اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی اور تھا۔ یہ دونوں اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک روز وہ دونوں اونٹنی کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ روز کے معمول کے مطابق اونٹنی جب چٹان سے باہر نکلی تو اچانک وہ حملے کے لیے آگے بڑھے اور ادار نے تیر اونٹنی کی ران پر مارا، جس سے اونٹنی کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر گئی۔ پھر ان دونوں نے اونٹنی کا قتل کر دیا اور اس کے معصوم بچے کو بھی قتل کر دیا۔ اونٹنی کے قتل کرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان نافرمانوں سے کہا، اچھا تم 3 دنوں تک اپنے گھروں میں رہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو نکارتے ہوئے بولے کہ جن عذابوں کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ سچا ہے تو ہم پر نازل کر دو۔ قوم کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ آج رات حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مار دیں گے۔ صالح علیہ السلام کا گھر پہاڑی پر تھا۔ یہ لوگ اوپر چڑھ ہی رہے تھے کہ زمین حرکت کرنے لگی، ایک چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور ان کو پیس کر رکھ دیا۔ عذاب کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس بستی سے باہر نکل گئے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے زرد پڑ چکے ہیں۔ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ دوسرے دن ان کے چہرے آگ کی طرح سرخ ہو گئے اور تیسرے دن ان کے چہرے پورے کالے ہو گئے۔ پھر زمین حرکت کرنے لگی اور یہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے گر گئے اور آسمانوں سے غضبناک چیخیں آنے لگی جس سے ان کے بھیجے پھٹ گئے اور وہ لوگ پورے ہلاک ہو گئے۔ اس طرح سے قوم سمود پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور قوم سمود پوری طرح سے تباہ ہو گئی۔